نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 42 پارہ 10. لو کہتے ہیں اگر. کانا ہوتا. کانا مطلب ہے یا ہوتا. کانا یکونو کن سے بنا ہے, یہ فعل ماضی ہے. اگر ہوتا عرضن سامان, قریباً قریب کا, وسفرن اور سفر, سفرن یعنی سفر جرنی, قاصدن دور کا, قاصدن دور کے لیے آتا ہے, قاف صاد دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یعنی دور مطلب لمبا سفر ہوتا. ایزی بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جرنی اگر بیچ کی ہوتی ہے, قاصدن درمیانہ, یعنی قاصد مطلب بیچ کا, بیچ کا, قاف صاد دال درمیانہ کہا جا رہا ہے کہ ایزی. اگر اور سفر ہوتا درمیانہ یعنی بیچ کا یعنی ایزی. لتبعو کا, لا مطلب ضرور, یہاں پر لام الف زبر لا نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. لام الف زبر لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, لیکن وہ یہاں پر یہ وہ ورڈ نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے دیکھیے, لام کے اوپر تشدید لگ رہی ہے. یہاں پر کیا ہے, یہ دو لام ہے. لام مطلب ضرور. قاصدن ایک تو قاصدل اتبع, الف بھی ہے یہاں پر, اس لیے یہاں پر تشدید آ رہی ہے. لام سنگل ہے اور الف دو ہے, ٹھیک ہے. لا ضرور اتبعو کا, ضرور وہ پیروی کرتے آپ کی. اتبع یتبعو ہے, اتبعو ضرور وہ پیروی کرتے, کاف آپ کی. ولیکن اور لیکن, پیروی مطلب ضرور وہ فالو کرتے آپ کو. اتبع یتبعو اتبی, ضرور وہ پیروی کرتے, ضرور وہ فالو کرتے آپ کو. ولیکن اور لیکن, بعودت دور ہو گئی. بعود دور کے لیے آتا ہے. بعودت با عین دال اس کا روٹ لیٹرز ہیں. بعودت دوری کے لیے آتا ہے, جیسے پھٹکار کے لیے آتا ہے نا, پھٹکار تو دوری ہی کہتے ہیں اس کو بھی. یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ پھٹکار بھی کیا ہوتی ہے, دوری ہوتی ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی دوری. لعنت بھی اسی ورڈ سے آتا ہے. تو یہاں پر با عین دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بعودت تو دور ہو گئی. علیہم ان پر, علا پلس ہم, علیہم ان پر. شقتو مسافت, شقتو مسافت, مسافت کس کو کہتے ہیں, ڈسٹینس جو ہوتا ہے اس کے لیے مسافت آتا ہے. شقہ, شقہ کہتے ہیں ڈسٹینس کو. شین قاف, قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. شقہ ڈسٹینس اسی لیٹر سے ہے یہ جس لیٹر سے شق جس لیٹر سے ہوتا ہے. تو دور ہو گئی ان پر مسافت. وَسَيَحْلِفُونَ اور جلد ہی وہ قسمیں کھائیں گے. وا مطلب اور, سا سین زبر سا, اس کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی, جلد ہی. یحلفونا وہ قسمیں کھائیں گے. تو ہا لام فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یحلفونا جیسے حلف اٹھانا ہوتا ہے نا, حلف اٹھانا یعنی قسم کھانا, اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حلافہ یحلفو, اور یہ جو ہے فعل مضارع ہے. یحلفونا جلد ہی وہ قسمیں کھائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں سین زبر سا لگ گیا. جب مضارع میں سین زبر سا لگ جاتا ہے, مضارع میں ہی لگتا ہے سا اور سوفا. جلد کے لیے نا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, سین یعنی سا اور سوفا. تو جب سین لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی فیوچر ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم فعل مضارع میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں پڑھتے ہیں نا, پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو جب سین لگ جاتا ہے تو وہ فیوچر میں ہی چلا جاتا ہے. تو یہاں کیا ہو گیا, وَسَيَحْلِفُونَ جلد ہی وہ قسمیں کھائیں گے, باللہ اللہ کی. لَوِ اسْتَطَعْنَا اگر استطاعت رکھتے ہم, اگر طاقت رکھتے ہم. استطاع یستطیع, استطیع لہو کی وجہ سے میننگ جو ہے اس طرح ہو رہے ہیں. اگر طاقت رکھتے ہم. لخرجنا ضرور ہم نکلتے. لا مطلب ضرور, خرجنا خرج یخرجو سے فعل ماضی, ضرور ہم نکلتے. کیونکہ مضارع کی وجہ سے یا لو کی وجہ سے ہم اس کی میننگ اس طرح کر رہے ہیں مصدر میں. ضرور ہم نکلتے. معکم تمہارے ساتھ, ما مطلب ساتھ اور کم مطلب تمہارے ساتھ. یہلکونا وہ ہلاک کر رہے ہیں. اہلکا یہلکو,
یہلکونا فعل مضارع، وہ ہلاک کر رہے ہیں انفسہم اپنی نفسوں کو، اپنے آپ کو. انفس نفس کے لیے آتا ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کو. واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے. علیم یعلم سے بنا ہے فعل مضارع. انہم بے شک وہ لکاذبون ضرور جھوٹے ہیں. کاذبون ضرور وہ سب جھوٹے ہیں. کذبا یکذبو سے کاذب جو ہے فاعل ہے، یہ ضرور وہ جھوٹے ہیں. اب ہمیں یہ آیت پڑھ کے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات یہاں پر کس کی ہو رہی ہے. یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کس طرح قسمیں کھاتے تھے اور کس طرح وہ جھوٹ بہانے بناتے تھے کہ ان کو جنگ میں جانا نہ پڑے، وہاں پر شرکت نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے، تو جب جنگ کا موقع آتا تھا تو کیونکہ دیکھیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا تو وہ ایک دم چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہو جاتے تھے. مومن ایک دم تیار ہو جاتا تھا، لیکن جو منافق ہوتے تھے ان کو کوئی نہ کوئی بہانے اور ہیلے اور کرنی ہوتی تھی اور چھٹی لینی ہوتی تھی، اپنا عذر بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یعنی اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتے، پروپیگنڈا بھی کرتے طرح طرح کا. تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح کا وہ بہانہ کرتے تھے. ابن عقبہ کہتے ہیں کہ منافق لوگ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ جنگ تبوک میں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے جو منظر بتایا تھا جنگ تبوک کا کہ بہت شدت کی گرمی تھی. جنگ تبوک کے لیے جب نکلے تھے اور سفر بہت دور کا تھا اور بہت دور جانا تھا، اور مسلمانوں کی کھیتیاں بھی جو تھی، باغ بھی جو تھے وہ پک چکے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے سامان بہت کم تھا، قلت بہت زیادہ تھی. تو ایسے میں کون جاتا؟ جو پکا مومن ہو اور جس کے دل میں صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے خاطر جو نکلا ہو وہی نکل سکتا تھا. تو جنگ تبوک میں منافق لوگ شریک ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا خیال بھی یہ تھا کہ ایک تو مشکل لگ رہی تھی انہیں جانے میں، اور دوسرا وہ یہ سوچتے تھے کہ رسول اللہ ایسی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، یعنی شاہ روم سے ٹکرانے جا رہے ہیں جس سے بچ کر کبھی واپس نہیں آ سکیں گے. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ واپس آئے تو اب منافقوں نے جو ہے ایک تو حیران ہو گئے منافق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک اور چلاکی کی، اور وہ کیا چلاکی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جھوٹے بہانے بنانے لگے اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگ گئے کہ اگر ہمارے سامنے مجبوریاں نہ ہوتی تو ہم ضرور جان اور مال کے ساتھ آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے اور آپ کے اشارے پر ضرور ہم جان دے دیتے. یعنی یہ اس طرح کی قسمیں وہ کھانے لگ گئے. تو پھر اس آیت میں ان کی طرف تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، یعنی ان کو ایک طرح سے ڈانٹ ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بہانے بنا کر، اس طرح کے بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو عذاب میں جو ہے جھونک رہے ہیں وہ لوگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دی کہ یہ لوگ مال اور دولت کے لالچ میں ہیں. اگر آپ ان کو کسی ایسی جنگ میں بلاتے جن میں ان کو مال غنیمت ملنے کا یقین ہوتا اور سفر بھی لمبا نہ ہوتا، درمیانہ سفر ہوتا، تو وہ ضرور جو ہے آپ کے ساتھ چلتے. لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ مشکل حالات ہیں، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہے. اصل تو آگے دیکھیں تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہوتا سامان قریب کا اور سفر ہوتا درمیانہ، یعنی دنیا ان کو مل جاتی. سامان قریب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو دنیا مل جاتی، مال غنیمت مل جاتا، کیونکہ مسلمانوں کو تو صرف آخرت چاہیے نا، اور آخرت تو بہت دور ہے، مرنے کے بعد آخرت آئے گی. لیکن ان کو لگتا تھا مسلمان کے اکارڈنگ تو آخرت بہت قریب ہے، لیکن ان کو کیا لگتا تھا کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر سامان قریب کا ہوتا، یعنی دنیا میں ان کو کچھ ملنے کی امید ہوتی اور سفر جو ہے وہ ایزی ہوتا، درمیانہ ہوتا، تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، یعنی ضرور آپ کو فالو کرتے. اگر آپ ان کو ایسی جنگ کے لیے بلاتے جس میں آپ ان کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ دے کہ ہماری جیت ہوگی اور مال غنیمت بہت سارا ملے گا، تو ضرور چلتے، کیونکہ وہ لالچی لوگ بھی تھے. لیکن ان پر مسافت لمبی ہو گئی، کیونکہ لمبا سفر تھا، دور کا سفر تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو قسمیں کھانے لگے کہ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے.
لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی، ہم کیسے آپ کے ساتھ چلے، اور یعنی الگ الگ بہانے بنانے لگے، یعنی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی یا ہمیں لڑنا نہیں آتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایسی بہانے بنا کر اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں. یہاں پر ان کے اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اچھا آپ نوٹ کریں گے، ایک تو منافقت جو ہوتی ہے نا بہت بری بیماری ہوتی ہے، یہ جو منافقت ہوتی ہے، اور منافقت جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ سامنا اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ہاں چلو پتہ چل جاتا ہے، اس سے بچ کے رہا جا سکتا ہے، لیکن منافق وہ اندر ہی گھسر جو وار کرتا ہے اور دھوکے دیتا ہے، تو وہ بہت نقصان دیتے ہیں ایمان کو اور دین کو، بہت نقصان دیتے ہیں، اور اس کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو جلدی سے پہچانا نہیں جا سکتا منافق کو. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں زیادہ تر حصہ منافقوں کے بارے میں ہے، کیونکہ نفاق ہے ہی بہت بری بیماری کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہونا، ڈبل چہرے ہونا، ڈبل منہ ہونا. منافقت کس کو کہتے ہیں کہ ہم سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ ہیں. منافق اس وقت کے کون ہوتے تھے کہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، لیکن جب اپنے لوگوں کے بیچ میں جاتے تھے کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کا بے وقوف بنا رہے، ہم تو ایمان نہیں لے کر آئے. یعنی ان کے اندر یہ تھا کہ اگر مسلمان جیت گئے تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اگر مشرک جیت گئے تو مشرک کے ساتھ ہیں. یہ تھی منافقت، ڈبل اسٹینڈرڈ کے لوگ. اور آج بھی اگر ہم کسی کے سامنے کچھ ہوں اور پیچھے کچھ ہوں تو وہ بھی نفاق ہوتا ہے. تو نفاق کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، ہپوکریٹس لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر حصہ قرآن کا منافق کے بارے میں. اور شروعات بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم نے قرآن کی شروعات کی تھی تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مومن کون ہے، کلیئرلی پتا چل گیا، کافر کون ہے کلیئرلی پتا چل گیا، لیکن منافق اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگزامپل دے دے کر سمجھا رہے ہیں. اور قرآن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ منافق کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے نفاق نہ ہو، اور ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا ہمیشہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گئی، کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں آ گئی. کیونکہ وہ مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا اس بات کو سوچ کر کہ کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں آ گئی. آیت 43 عفا معاف کر دیا. عفا یعنی معاف کرنا، اگنور کرنا. بیسیکلی عفا کس کے لیے آتا ہے؟ اگنور کرنا، فارگیونیس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو عفا یعفو، عفا یعفو، یعفو میں فا واو پیش فو آتا ہے، عین فا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. معاف کر دیا اللہ نے، عن کا آپ سے، عن اور پلس کا دو ورڈ سے جڑ کر بنا ہے یہ، ان پلس کا، آپ کو، آپ سے. لما کیوں، لما وائی ڈڈ کیوں، اذینت آپ نے اجازت دی، وائی ڈڈ یو گرانٹ لیو، اذینت، ازینتا ازینا سے بنا ہے، الف زال نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ازینا یا زینو اذن، تو ازنتا فعل ماضی، کیوں آپ نے اجازت دی، لما انہیں، حتی یہاں تک کہ، یتبینہ بیان ہو جائے، ظاہر ہو جائے، کلیئر ہو جائے. یتبینہ بینا یتبینو سے بنائیں، تبینہ یتبینو، اور با یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جیسے بیان ہوتا ہے نا، بیان اسی سے ہے. تو تبینہ یتبینو یہاں پر نون کے اوپر پیش ہونا چاہیے تھا فعل مضارع میں، لیکن حتیٰ کی وجہ سے جو ہے زبر آیا ہے، کیونکہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں حتیٰ، یہ حرف ناصبہ، یہ زبر کر دیتا ہے آخر کو. تو یتبینہ وہ ظاہر ہو جاتے، یہاں تک کہ بیان ہو جاتے، ظاہر ہو جاتے، کلیئر ہو جاتا، لکا آپ کے لیے، لا مطلب لیے اور کا آپ کے لیے. الذین وہ لوگ جنہوں نے، موصولہ، الذین وہ لوگ جنہوں نے، صدقو سچ کہا، صدقا یصدقو سے، صدقو فعل ماضی ہے، صاد دال قاف، صدقا یصدقو یہاں تک کہ سچ، وہ جنہوں نے سچ کہا، وتعلما اور آپ جان لیتے، علیما یعلمو سے بنا ہے، یہاں پر بھی تعلمو تھا لیکن حتیٰ کی وجہ سے میم پر زبر آ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جان لیتے، القاذبین جھوٹوں کو. جمع ہے یہ، میں نے بتایا تھا آپ کو، جمع جو ہے، جو فاعل جمع ہوتی ہے وہ واو نون اور یا نون دونوں کے ساتھ آ جاتی ہے. تو کاذبین جھوٹوں کو. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تنبیہ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی، یعنی جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح اس انداز میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے تنبیہ ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی محبت بھرا انداز ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں مومن جو ہوتے ہیں نا وہ تیار، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تبوک میں جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، اور کسی بھی جنگ میں مومن ایک دم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کس کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے؟
منافق کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے. جو سست ہوتے ہیں ایک تو ان کو، اور ایک منافق لوگوں کو جن کے اندر جذبہ کم ہوتا ہے ایک ان لوگوں کو چھٹی چاہیے ہوتی تھی، اور اس کے لیے وہ بہانے بنایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ آ کے بہانے بناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے مت جاؤ، مجبوری ہے تو مت جاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسسٹ نہیں کرتے تھے کہ نہیں تمہیں جانا ہی جانا ہے. جب وہ آپ وسلم کے سامنے آ کر بہانے بناتے تھے تو آپ وسلم کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے مت جاؤ، تمہاری مرضی. ایسی ہوتا ہے نا، ہم بھی ایسے کہتے ہیں. اگر کوئی کلاس میں نہ آنے کے لیے کہے کہ آج میری یہ مجبوری ہے، آج میرے یہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ تھوڑی کہیں گے نہیں آپ کو کلاس لینی ہے، ٹھیک ہے مت لو، مرضی آپ کی. یہی انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب آپ کو جو ہے ان کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مت جاؤ، مطلب چلے جاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا کتنے لوگ مخلص ہیں اور کتنے لوگ منافق ہیں. آپ کو اپنے آپ پتہ چل جاتا. کیونکہ اگر آپ کہہ دیتے کہ نہیں تمہیں جانا ہی جانا ہے، تو اس سے کیا ہوتا؟ منافق کہتے ہیں ہم تو نہیں جا رہے، ہم نہیں ہیں مسلمان. ایک طرح سے مسلمان تو مان جاتا ہے، لیکن منافق جو ہے وہ نہیں مانتا، اور اس سے کلیئرلی پتہ چل جاتا کہ تم منافق ہو، یہ منافق ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمہیں یعنی لوگوں کو حکم دینا چاہیے، آپ کو کس طرح لوگوں سے مخاطب ہونا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی جب کسی کو ہمیں بھی نصیحت کرنی ہو تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا انداز ہو کہ اسے چھٹی نہیں، پہلے اس سے جو ہے بتاؤ. اچھا پہلے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے، کیوں نہیں آ رہے ہو، چلو ساتھ میں، اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا، اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. یعنی یہ سب باتیں جو ہیں بتاؤ، ایک دم سے ان کو چھٹی مت دو، یہ کہا گیا. تو اس سے کیا ہوتا؟ پھر منافق آپ کی بات بالکل بھی نہیں مانتے. تو اس سے بالکل کلیئرلی پتہ چل جاتا کہ ہاں کون منافق ہے اور کون نہیں. تو اس سے دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب نازل کری ہمارے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی کتاب ریویل کری، ہم مومنوں کو ایسی کتاب دی جس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی نصیحت کی گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں کی کہ لوگوں سے کس طرح مخاطب ہونا ہے، اگر ہمیں اللہ کے کام کے لیے لوگوں کو بلانا ہے تو کس طرح بلانا ہے. اور پھر تو یہ قرآن کی حکمت ہے. ہمیں قرآن سے حکمت والے پوائنٹس نکالنے چاہیے. قرآن پڑھ کر ہی حکمت آتی ہے. میں نے بتایا نا، قرآن پڑھ کر پہلے بھی بتایا تھا کہ حکمت ہونا بہت ضروری ہے مومن کے لیے. اور وہ حکمت کس سے آ سکتی ہے؟ وہ حکمت صرف اور صرف قرآن سے آ سکتی ہے. تو یہاں پر ہمیں وہ حکمتیں ڈھونڈنی ہے کہ کس طرح حکمت آئے. تو یہاں پر لوگوں کو متاثر کس طرح کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اپنی بات کس طرح منوانی ہے، یہ سب باتیں، یعنی کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، اس سے کس طرح نکلا جائے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس طرح کر کے آ کے بہانے بنائے تو ان کو اجازت ابھی مت دو. پہلے اس سے ریزن پوچھو، اس سے وجہ پوچھو، اور تاکہ بیان ہو جائے کہ ہاں واقعی کیا بات ہے. اس کے بعد پھر کلیئرلی سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے انسان ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 44، لا نہیں یستأذنو کا اجازت مانگتے آپ سے. یہ اذن سے ہی بنا ہے، اسی روٹ سے بنا ہے یہ جس روٹ سے اذنتا ابھی آپ نے پڑھا تھا. الف زال نون، استأذنا اس کا فعل ماضی ہے، استأذنا یستأذنو استأذن. اچھا ایک روٹ سے کئی ورڈ بن جاتے ہیں. ایک روٹ سے جیسے اذن ابھی آپ نے پڑھا، اذنتا اسی روٹ سے بنا ہے، سیم روٹ سے. اسی روٹ سے یہ ہے یستأذنو کا، یستأذنو فعل مضارع ہے، یہ اسی روٹ سے ہے. بس تھوڑا باب الگ ہو جاتے ہیں تو اس سے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ پرمیشن مانگنا، اس کے اندر طلب آ جاتی ہے. پرمیشن مانگنا، پرمیشن لینا. ٹھیک ہے. تو نہیں پرمیشن لیتے آپ سے، نہیں اجازت مانگتے آپ سے. الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، آمنا یؤمنو یؤمنون فعل مضارع ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان کے یجاہدو وہ جہاد کریں، جاہدہ یجاہدو، یجاہدونا تھا، نون گر گیا ان کی وجہ سے، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، بی مطلب ساتھ، اموال مال، اور کم ہم اپنے، ہم تھا ہی ہم ہو گیا اس کے ساتھ جڑ کر، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین متقی لوگوں کو. اتقا یتقی سے بنا ہے متقین، متقی لوگوں کو. اب اس آیت میں اب یہاں پر
پہلے تو یہ بتایا گیا مومن اور منافق میں فرق بتایا گیا پچھلی آیت میں. اب یہاں پر مسلمانوں کی مومن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مومن آپ سے اجازت نہیں مانگتے، جیسے ہی حکم آتا ہے مومن وہ کر ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی جانیں بھی لگا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنے مال بھی لگا دیتے ہیں. اور اللہ بہترین اور اللہ سب سے اچھا جاننے والا ہے متقی لوگوں کو. اللہ کو پتا ہے کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے. تو مومن کا کام اس آیت سے کیا پتا چلا؟ مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ فوراً حکم آ جائے اور اس کو کر ڈالنا. بہانے نہیں بنانا کہ آج میری طبیعت خراب ہے، یا آج میرے ہلکا پھلکا سا بھی اگر سر میں درد ہو رہا ہے، یا آج جو ہے اب اٹھنے کا من نہیں کر رہا، اب چلنے پھرنے کا من نہیں کر رہا، چلو چھوڑو کل سے دیکھیں گے. نہیں، مومن کا یہ رویہ بالکل نہیں ہوتا. مومن اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے. اگر شیطان اس کے پاس آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اعوذ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو انسسٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے اور میں کر سکتی ہوں اور میں شیطان کی باتوں میں نہیں آؤں گی. کیونکہ جب ہم ایک بار سست پڑتے ہیں، یہ زندگی میں بہت تجربہ بھی میں نے لیا ہے، اس کا ایکسپیرینس بھی لیا ہے کہ اگر ایک بار انسان سست پڑ جائے نا تو وہ سست ہوتا ہی چلا جاتا ہے، وہ پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے کام کے لیے بہت ڈیڈیکیٹ لوگ چاہیے، بہت زیادہ ڈیڈیکیشن اور استقامت چاہیے کہ اس کے اندر ڈٹ جائیں، کسی بھی طرح سستی نہ دکھائیں. جنون ہونا چاہیے، وہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کا کام کر سکتے ہیں جن میں جنون ہو. اور جن میں نہیں ہوتا نا، جو سستی ہوتی ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے. پھر کتنی بھی کوشش کر لی جائے، کتنا بھی ان کو قرآن سمجھا دیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کر بار بار ان کو نصیحتیں کی جائیں، وہ کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو مومن جو ہوتا ہے وہ ایک دم اجازت بھی نہیں مانگتا، فوراً کام کو کر ڈالتا ہے. اور فوراً، اور مومن کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. کس میں؟ نیک کام میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اب آیت نمبر 45 دیکھیں. انما، بے شک. انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، اور انما کا مطلب بھی بے شک. کہیں کہیں بعض اوقات لکھا ہوا آئے گا، کہیں کہیں بے شک. بے شک یستاذنو کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے. استاذنا یستاذنو، استاذن. بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے. وہی ورڈ آیا جو پیچھے آ چکا. یہ الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے. آمنا یؤمنون، فعل مضارع، نہیں ایمان رکھتے. باللہ، اللہ پر. والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر. ما مطلب اور، یوم مطلب دن، اور آخری آخرت کے دن پر. وارتابت، اور شک کرتے ہیں. شک، ڈاؤٹ. شک کسے کہتے ہیں؟ ڈاؤٹ کو. اور شک کرتے ہیں. ارتابا، یرتابو، ارتب. اور یہ فعل ماضی ہے کیونکہ تا کے اوپر جزم آ گیا. فیمیل کا سیگا ہے. جب تا کے اوپر فیمیل کا سیگا ہوتا ہے وہ پہچان ہوتی ہے فعل ماضی کی. اور شک کرتے ہیں. قلوبہم، ان کے دل. قلب کی جمع قلوب. فہم، تو وہ. فی ریبہم، اپنے شک میں. ریب بھی کس کے لیے آتا ہے؟ شک کے لیے آتا ہے، ڈاؤٹ. اصل میں دونوں کا روٹ سیم ہے، رابیا. اور ارتابت جو آیا تھا پیچھے وہ بھی اس کا روٹ بھی سیم ہے، رابیا. اور ریبہم ورڈ ہی ہے شک. فہم، تو وہ. فی ریبہم، اپنے شک میں. یترددون، حیران ہیں، بھٹک رہے ہیں. ویور کرنا یعنی بھٹکنا، حیران ہونا. ترددا، اس کا فعل ماضی ہے. ترددا، یترددو، تردد. را، دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اپنے شک میں وہ حیران ہیں، یعنی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، وہ حیران ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ جو نہیں مان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور شک کرتے ہیں ان کے دل، اور وہ شک میں ادھر ادھر حیران ہیں، بھٹک رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اجازت کون مانگتا ہے؟ مان لیجئے، مطلب کون نہیں. اب اگزامپل جیسے مان لیجئے مجھے کوئی کام نہیں کرنا اب، یا میری مدر نے کوئی کام بتایا، میری ممی نے کوئی کام بتایا اور مجھے وہ کام نہیں کرنا، تو میں بار بار ان سے اجازت کیا کہوں گی ان سے کہ میں یہ کام کر لوں، پھر بعد میں یہ کام کر لوں ناگواری کے ساتھ، کیا میں یہ کام کر لوں؟ آخر میں وہ کیا کہیں گی؟ چلو مت کرو، رہنے تو میں ہی کر لوں گی. تو یہ انداز کیا ہو گیا؟
یعنی بار بار اجازت مانگنا مطلب کہ وہ سامنے والا کسی طرح منع کر دے. تو وہی انداز یہاں پر منافقین کا بتایا جا رہا ہے. بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر. ایک یہ بھی طریقہ تھا منافقین کا. تو ایسا نہیں ہے کہ اجازت بالکل نہیں مانگ سکتے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور کہیں ایمرجنسی کے لیے جانا ہو تو تب اجازت مانگنی پڑتی ہے، یا پھر پیچھے سے پیچھے بنا کسی کو ڈسٹرب کرے نکل جائیں، یا پھر اس قرآن میں آ جائے گا، یہ بھی آیا بھی ہے شاید، یہ آئے گا بھی کہ اجازت مانگ کے اگر آپ سے لوگ اجازت مانگے میٹنگ کے دوران یا مجلس کے دوران جانے کی تو آپ اجازت دے دیجیے. لیکن یہاں پر جنگ کی بات جیسے ہو رہی ہے تو منافقین کا یہ رویہ تھا، بار بار پرمیشن لیتے تھے کہ ہمیں چلنا ہے تاکہ سامنے والا منع ہی کر دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں. تو ان کا یہ ایک طریقہ تھا. تو دین کے کام میں کوئی بار بار اجازت مانگے تو اس کا مطلب اس کو وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. آیت 46 ولو اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے، ارادہ یریدو ارادو فعل ماضی، اور اگر وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا، خروج ورڈ ہے نکلنے کا، جیسے اسی سے خروج سے ہی کیا نکلتا ہے خرجا یخرجو، یا اسی سے یخرجا یخرجو، اور خروج یعنی نکلنا. اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا لأعدو ضرور وہ تیاری کرتے، لا مطلب ضرور. اور یہاں پر اب دیکھیں اس کو بھی غور کریں، قرآن میں جو ہے ہر ورڈ پر غور کرتے ہوئے چلنا چاہیے. جب ہم پڑھتے ہیں نا بعض اوقات جلدی جب ہم قرأت کرتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں تو بنا سوچے سمجھے ایسے باہر نکل جاتے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا. اب اس میں دیکھیں لا الگ ہے یہاں پر اور الف کے اوپر زبر الگ ہے، یعنی یہ دونوں ورڈ اب الگ الگ ہیں. یہاں پر لا الگ ہو گیا اور الف یہاں پر الگ ہو گیا. اب یہ لام الف زبر لا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ کیا ہے لام زبر لا یعنی ضرور، اور الف زبر آ. جو الف زبر آ ہے وہ اعدو جو ہے اس سے ملا ہوا ہے. تو لا اعدو ضرور وہ تیاری کرتے، اعدو فعل ماضی ضرور وہ تیاری کرتے، اعدا یعدو اعدد یا اعدہ دونوں اس کے امر ہو سکتے ہیں. یعنی surely they would have prepared یعنی ضرور وہ تیاری کرتے، لہو اس کے لیے، عدتن سامان، ولیکن اور لیکن، کریہا ناپسند کیا، کریہا یکرہو سے، کریہا ناپسند کیا، اللہ نے، اٹھنا ان کا، انبعاثہم ان کا اٹھنا یا ان کا جانا. یہاں پر انبعاث مطلب جانا ہے، اٹھنے کا مطلب کیا ہے جانے کے لیے اٹھنا. بعث سے بنا ہے یہ با عین سا، بعثا یا بسو کس کو کہتے ہیں جانے کو. تو انبعاثا ینبعثو انبعث سے بنا ہے یعنی ان کا جانا، ان کا اٹھنا ان کا یعنی جانا ان کا. وثبتہم اور اس نے روک دیا انہیں، فا مطلب تو ثبتا روک دیا، ہم انہیں، ثبتا یثبتو ثابت قدم رہنے کو بھی کیا کہتے ہیں، ثابت قدم مطلب ہوتا ہے ایک کام کے لیے رک جانا. یعنی اگر ہم نے کوئی ایک کام کی ٹھانی ہے کرنے کی، اگر ہم نے دین کے راستے پر چلنے کی ٹھانی ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم رک گئے. تو اس نے روک دیا انہیں. وقیلا اور کہا گیا، قالا یقولو قل سے بنائے، قیلا کہا گیا، اقعدو بیٹھ جاؤ، قعدا یقعدو سے بنائے، اقعد بیٹھ جاؤ، فعل امر ہے یہ، مال قائدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، ماں مطلب ساتھ اور قائدین بیٹھے رہنے والے. اب یہاں پر کیا ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے اس آیت میں جو میں بار بار بتاتی ہوں، وہی آیت جو بات میں بار بار بتاتی ہوں اسی سے ریلیٹڈ. اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ضرور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، ضرور وہ تیاری کرتے اس کی اپنے ساز و سامان کی. کیا ہوا اب کیونکہ منافق بار بار پرمیشن مانگ رہا تھا، کیا مجھے چلنا ہے؟ تو انہوں نے تیاری بھی نہیں کری تھی، پرمیشن بھی مانگ رہے تھے، کیا ہمیں چلنا ہے، کیا ہمیں چلنا ہے، اچھا اللہ کا کام کرنا ہے، اچھا یہ کام کرنا ہے. لیکن تو تاکہ سامنے والا جو ہے کلس کے یا اوب کے اسے انہیں منع ہی کر دے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی خصلت بتا رہے ہیں، ایک تو ان کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ جھوٹے ہیں، آپ سے بہانے بنا رہے ہیں. اگر انہیں جانا ہوتا، واقعی اگر انہیں نکلنا ہوتا تو وہ آپ سے پرمیشن مانگے بغیر تیاری شروع کر دیتے، یعنی جنگ تبوک میں جانے کی تیاری شروع کر دیتے، یا کوئی بھی کسی بھی جنگ میں جانے کے لیے آپ سے اجازت نہیں مانگتے اور کیا کرتے تیاری پہلے سے ہی شروع کر دیتے، زوروں شوروں سے تیاریاں شروع کر دیتے. لیکن تیاری بھی نہیں کی تھی اور کیا کہتے تھے ہمیں چلنا ہے. لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں تھا کہ وہ جائیں،
جنگ میں جائیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، یعنی ان کو وہیں پر ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی جانے کی، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، تم بیٹھے رہو، یہیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اب تم نہیں نکلنا چاہتے نیکی کے راستے میں تو ٹھیک ہے یہیں بیٹھے رہو، اب تمہیں توفیق بھی نہیں مل رہی۔ تو امپورٹنٹ بات میں کیا بتا رہی تھی اس میں، بہت امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اگر انسان نیکی نہ کرے، بہانے بنائے، سست پڑ جائے تو توفیق پھر ملتی بھی نہیں ہے، توفیق چھن جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، سارا بلیم اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے یہ کام تو میں کروں گی، سارا بلیم اللہ کے اوپر ڈال دیا۔ کیونکہ جس کو کام کرنا ہوتا ہے نا، اس کے پاس تھوڑا بھی اسباب ہو، تھوڑی بھی کوئی چیز ہو، وہ فوراً کر ڈالتا ہے، یا ایک موقع بھی مل جائے فوراً وہ کر ڈالتا ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے، یا جس کو کرنا ہوتا ہے وہ بہانے نہیں بناتے، یا وہ موقع کا انتظار نہیں کرتے، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مومن بھی کیا ہوتا ہے، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو آن لائن کلاس ہے، آن لائن کلاس میں کیا سمجھ میں آئے گا، چھوڑو جب آف لائن شروع ہوگی تب شروع کریں گے، نہیں، مومن ہوتا ہے جیسے ہی کوئی بھی موقع مل جائے فوراً اس موقع کو لے لینا، اس موقع کو حاصل کر لینا، کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی چھن جائے ہاتھ سے اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہ دیں پڑھنے کی۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو بلایا، آؤ بھائی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کو پڑھو، سمجھو، غور و فکر کرو، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی یہ بہانا ہے، ابھی وہ بہانا ہے، ہوتے ہوتے ان کو آخر وقت تک بھی توفیق نہیں ملتی، یہاں تک کہ ان کے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ بہت لوگ ایسے دیکھیں، کچھ ایسے دیکھیں کہ پوری کلاس نکل جاتی ہے، 2 سال نکل جاتے ہیں، لیکن وہ آخر میں بیٹھ کے دوسروں کو دیکھ کر روتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا، ان کے رویوں میں اتنا فرق آ گیا، یہ کچھ کے کچھ ہو گئے اور ہمیں توفیق نہیں ملی، یعنی میں نے یہ موقع گوا دیا۔ جب فیئر ویل ہوتی ہے، بہت لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی مائک پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش ہم نے جو ہے کسی کی بات نہ مانی ہوتی، یا ہم نے سستی نہ دکھائی ہوتی۔ کیونکہ الحمدللہ آف لائن بھی یہ بیچ چلے ہیں، فیئر ویل ہوتی تھی تو مائک پکڑ کے باقاعدہ روتے تھے کہ کیوں ہم نے نہیں پڑھا، کیوں ہم نے یہ موقع گوا دیا، کیونکہ ایک موقع بار بار تھوڑی ملتا ہے، موقع چلے گئے تو چلے گئے، جو بھی موقع مل جائے فوراً اس کو حاصل کر لیں، فوراً اس کو لے لیں نیکی کے کام کے لیے۔ مومن کا تو رویہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات نہیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ان کو کچھ کرنا ہوتا نا فوراً تیاریاں شروع کر دیتے اس کی اور فوراً وہ کر دیتے، لیکن ان کو کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی نہیں دی کسی بھی نیک کام کرنے کی۔ اس لیے نیکی کا کام اس کے پیچھے رہنا چاہیے ہمیشہ، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اب میں کسی کے بھی کہنے سے اس موقع کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ کیونکہ دیکھیں لیڈیز کے لائف میں مرحلے بہت آتے ہیں، سٹیجز بہت آتے ہیں۔ چلیے کنواری تھی، یہ کام شروع کیا، پھر شادی بھی ہوئی ہے نا، شادی بھی ہوئی، پھر پریگننسی بھی ہوئی، پھر ڈلیوری بھی ہوئی، پھر اس کے بعد اور بھی کچھ ہوا۔ یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے اور یہ چلتے رہتے ہیں۔ ان سب کے چکر میں ہمیں نیکی کا کام نہیں چھوڑنا، اس سب کے چکر میں پڑھنا پڑھانا، اللہ تعالیٰ کے کام کو آگے پہنچانا، اللہ کا نیکی کا کام کرنا، ان سب کو نہیں چھوڑنا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ یا آپ بچے ہیں تو پھر بہانے بھی یہ بھی ہوتے ہیں، بچے ہیں میں یہ کام کیسے کر لوں، نہیں، بہانے بنانے کے لیے تو بہت بہانے مل جاتے ہیں، منافق بھی تو بہت بہانے بناتا تھا، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو ایک موقع بھی مل جائے فوراً اس سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ ایک بار توفیق چھن گئی تو چھن گئی، بیچ میں گیپ آ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل نہیں چھوڑنا، بیچ میں یعنی کہ ہم جو ہیں کر ہی نہیں سکتے بالکل، بیچ میں تھوڑا بہت گیپ آ جائے گا، لیکن اس کو مکمل چھوڑنا نہیں ہے۔ تھوڑا سا گیپ آ سکتا ہے، وہ چل سکتا ہے، لیکن جہاں سستی کی وجہ سے پیچھے ہوئے، ایک دم پیچھے ہوتے چلے گئے، پھر موقع نہیں ملتے۔ آیت 47 دیکھیں، لو اگر خرجو وہ نکلتے، خرجا یخرجو سے اگر وہ نکلتے، یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، لو کی وجہ سے ہم اس طرح میننگ کر رہے ہیں، فی کم تم میں، ما نہیں، زادکم وہ زیادہ کرتے تمہیں، زیادہ یا زادو فعل ماضی ہے یہ، نہیں وہ زیادہ کرتے، ما کا اب یہاں پر ہم نہیں کریں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، نہیں وہ زیادہ کرتے تمہیں الا مگر خبالن خرابی میں، خبال کس کو کہتے ہیں، خرابی کو، فساد مچانا یعنی خرابی پیدا کرنا، کوئی کنفیوژن، بیسیکلی خبالن ہوتا ہے کنفیوژن، ولا او دعو اور ضرور وہ دوڑاتے، یعنی گھوڑے دوڑانا، ضرور وہ دوڑاتے یعنی ایکٹیو ہونا، بیسیکلی اس میں کیا کہا جا رہا ہے، ایکٹیو ہونا، ولا او دعو ضرور وہ دوڑاتے، او دعا یو دی او او دی، خلالکم خلال
یعنی ضرور وہ دوڑاتے. بیسیکلی کیا دوڑاتے؟ گھوڑے دوڑاتے. خلال، خلال کہتے ہیں بیچ میں، درمیان، بیچ میں. ہم کہتے ہیں نا خلال کر لو، خلال ہاتھ پیروں کا خلال عربی میں خلال کہا جاتا ہے، یعنی بیچ میں. جیسے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، انگلیاں ہوتی ہیں، انگلیوں کے بیچ میں خلال کر لو. خلال ورڈ وہی ہے یہ. خلالکم تمہارے درمیان، بیچ میں. یبغونکم وہ تلاش میں رہتے ہیں تم میں، یعنی وہ تلاش کرتے ہیں. یبغون بغا یبغی تلاش کرنا، تو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں تم میں فتنتا فتنے کی، فتنہ فساد. وفیکم اور تم میں سماعون بہت سننے والے ہیں. سماعون ایک ہوتا ہے سمیع یسمعون، ایک ہوتا ہے سماعون، میم کے اوپر شد کے ساتھ آتا ہے. سماع بہت سننے والا فاعل ہے. جب بہت سننے والا ہوتا ہے نا، جب اس میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاسوس، یعنی بہت سن کر اور اس کے خلاف پروپیگنڈا بنانا یا ادھر کی ادھر بات کرنا. تو وہ بہت سننے والے ہیں، لہم ان کے لیے، یعنی جاسوس ہیں. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی عادت بتائی جا رہی ہے ہر جماعت کے اندر یہ بات، کیونکہ دیکھیں قرآن ہے، نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نصیحت کر رہے ہیں الحمدللہ. یہاں پر بھی نصیحت کیا؟ ہر جماعت کے اندر، ہر گروپ کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہاں سے کوئی ایسی بات نکالنی ہے اور اس بات کو بہت بڑا چڑھا کر مجھے پروپیگنڈا تیار کرنا ہے تاکہ اس راستے میں لوگ نہ چلیں، یہاں سے لوگ ہٹ جائیں. ہوتے ہیں کچھ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیتوں کو نہیں سمجھتے، ان کی نیتوں کی خرابیوں کو نہیں سمجھتے، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے اوپر اثر آ جاتا ہے، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. بھولے بھالے بھی پھنس جاتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کر جو دوسرے ہوتے ہیں، جو ابھی جنہوں نے جوائن نہیں کیا ہوتا، جو نہیں آئے ہوتے اللہ کے راستے میں، وہ بھی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، ضرور کوئی لگتا ہے خرابی ہے. تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اچھا ہوا وہ منافق تمہارے ساتھ نہیں چلے، تمہارے ساتھ جنگ میں نہیں گئے، یہ تمہارے لیے اپنے لیے بہتر ہوا. کیونکہ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے، تمہارے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے، آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے، اور دشمنوں کا رعب ہو سکتا ہے تمہارے دلوں میں جو ہے ہو جاتا. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہو، رومی طاقت سے، اتنی بڑی طاقت سے. اور کچھ نئے مسلمان بھی تھے، ان کے معصوم بھی تھے کچھ، ان کے اندر یہ آ جاتا کہ واقعی ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، مسلمان جو ہے دیکھو کتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں. ان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے، ان کے جو اتنے جذبوں کے ساتھ گئے تھے ان کے جذبے بھی ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہنے وہ پھوٹ ڈالتے، بھولے بھالے لوگوں کو وہ نقصان پہنچاتے. اور ان کے اندر بہت سماعون لہم بہت سننے والے بھی ہیں، یعنی اس طرح سن کر تمہارے کچھ کمزور لوگ جو ہیں ان کی باتیں مانتے اور وہ آپ تمہاری باتیں دوسروں تک پہنچاتے جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اب بھی تمہارے اندر ان منافق کے کچھ جاسوس موجود ہیں جو تمہاری خبریں دشمنوں تک پہنچاتے ہیں. یعنی اس میں کہا گیا کہ اس وقت بھی ایسے موجود تھے جو دشمنوں تک خبر پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے، تمہارے اندر وہ فتنہ تلاش کرتے، تم جاسوسی کا کام کرتے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گئے نہیں ساتھ میں.